إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالقی کائنات مالکی ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذاتی مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہبری کا بندوبست فرمایا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے، جنہوں نے دنیائی انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے. قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اور مذہب اس دنیا میں پایا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں اسے کوئی حیثیت اور درجہ حاصل نہیں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد اب تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو چلائے. جو شخص ایسا کرے گا ان کے لیے کامیابی ہے، کامرانی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور جو شخص صحیح سے ہٹ کر زندگی گزارے گا ان کے لیے ناکامی ہے، نامرادی ہے، ہلاکت و بربادی ہے. قرآن کریم سے جو آیت پڑھی گئی ہے انشاءاللہ تعالی اسی کی ضمن میں گفتگو ہوگی. پچھلے خطبے میں بتلایا گیا تھا اسلامی معاشرہ اور اس کی ذمہ داریاں. انشاءاللہ تعالی آج کے خطبے میں بھی یہ بتانے کی کوشش کی جائے گی کہ اسلامی معاشرہ کیسا ہوتا ہے، ان کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، مسلمانوں کو کس طرح سے آپس میں رہنا چاہیے، ان کے تعلقات کس طرح سے ہونی چاہیے. انشاءاللہ تعالی ان چیزوں پر گفتگو ہوگی. قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ پچھلے خطبے میں میں نے بتلایا تھا، پھر آج میں قرآن کریم کی اس آیت کے ترجمے کو دہراتا ہوں. آپ اسے بخوبی یاد کر لیں، ذہن و دماغ میں بسا لیں.
کہ اللہ رب العالمین کہنا کیا چاہتا ہے ایک مومن کے تئیں اور کیا پیغام دینا چاہتا ہے اللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومنہ عورتیں یہ ایک دوسرے کے مددگار، معاون اور مدد کرنے والے ہوتے ہیں۔ مومن مرد اور مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے معاون مددگار ہوتے ہیں، دکھ سکھ میں ساتھ دینے والے ہوتے ہیں۔ یأمرون بالمعروف، یہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکتے ہیں۔ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالی رحم فرمائے گا۔ یقیناً اللہ تعالی غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ ہوا جو آپ کے سامنے پیش ہوا کہ مومن کی اللہ تعالیٰ نے صفتیں بیان کی کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، اور لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں پانچوں وقت، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو جب ایسا کرنے والے ہوتے ہیں جو لوگ، تو انہی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ قرآن کا پیغام ہے۔ تو جب تک مسلمانوں نے یہ کام کیا کہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بن کر رہے، دست بازو بن کر رہے، طاقت و قوت بن کر رہے، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو تنہا اور اکیلا انہوں نے نہیں چھوڑا، بلکہ سبھوں نے مل کر اپنے ایمان کی حفاظت کی، اور مسلم معاشرے، مسلم سوسائٹی اور مسلم ملکوں کی حفاظت کی، اسلام کی حفاظت کی، دست و بازو بن کر رہے، اور مسلمان ایک دوسرے کے غم گسار بن کر رہے، مددگار بن کر رہے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہے، برائی سے روکتے رہے، اور خود نماز کے پابند رہے، لوگوں کو پابند بنائے، زکوٰۃ کی ادائیگی کر کے معاشرے سے غریبی اور محتاج اور بیوہ یتیم لوگوں کی خیر خبر گیری کی، مدد کی، اور یہ سب کرنے کے بعد کسی کو معاشرے میں بھوکا ننگا نہیں رہنے دیا۔ ایسا کرنے کی وجہ سے کیا ہے؟ یہی مسلمان ہیں جو اپنے وقت میں عروج پر تھے، ترقی پر تھے، پوری دنیا پر حکومت کرنے والے تھے۔ یہ صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ جب اس طرح سے مسلمان تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی مقام عطا کیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دنیا پر حکومت کرتے رہے، غلبہ ان کا رہا۔ اور جو ہی مسلمانوں کے اندر سے یہ صفتیں ختم ہو گئی، پھر زوال ہونا شروع ہو گیا، ٹوٹ گئے، پھر کیا ہے، غیر ان کے اوپر حملہ کرنے لگے، اور غیر مسلموں کا یلغار ان کے اوپر ہونے لگا۔ اور آج مسلمانوں کی جو حالت پوری دنیا میں ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ برتاؤ اور سلوک کیا جا رہا ہے۔ کبھی کیا ہے، ان کے قرآن کو جلا کر ان کو اشتعال دلایا جاتا ہے اور ان کو برانگیختہ کیا جاتا ہے، پھر ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ کبھی ان کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جھوٹے الزامات لگا کر اور ان کے اوپر بیجا الزامات اور ذات مقدس کو داغدار بنانے کی کوشش کر کے مسلمانوں کو مشتعل کیا جاتا ہے، بھڑکایا جاتا ہے۔ اور یہ ناسمجھ مسلمان، چونکہ ان کے اندر تعلیم
تعلیم تو ہے نہیں, علم تو ہے نہیں, عقل تو ہے نہیں, عقل میں کیا ہے کیڑے پڑ گئے ہیں. اور پھر یہ مسلمان مستعل ہوتے ہیں جو کبھی 5 وقت کی نماز کی ادائیگی نہیں کرتے, زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے, مال و دولت لیے ہوئے گھروں میں بیٹھے خانہ کعبہ کا حج کرنے کا سوچتے بھی نہیں ہیں, اور آپس میں مسلمان ایک دوسرے کے کیا ہیں, ایک دوسرے کی گردن زدنی کرنے پر تلے ہوئے ہیں, خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں. یہ سارے معاملات ان کے اپنے ہی کیا ہے پڑے ہوئے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر کیا ہے جب کوئی کیا ہے الزام لگاتا ہے تو یہ مستعل ہوتے ہیں, اور مستعل ہو کر کیا ہے پھر اس کے بعد بھڑکاؤ میں آتے ہیں اور لوگوں کے بہکاوے میں آ کر کیا ہے امن اور شانتی کو کیا ہے یہ بھنگ کرنے کی کوشش کرتے. یہ آج کے مسلمان خود اگر یہ مسلمان اسلام کے پابند ہوتے, دست بازو بن کر رہتے, غیروں میں دم نہیں تھا, اتنی جرأت اور ہمت نہیں تھی کہ قرآن پر انگلیاں اٹھاتے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کیا ہے بیجا الزامات لگا کر اور ان کی ذات اقدس کو کیا ہے توہین آمیز کلمات کر کے ان کو مقدر کیا جاتا. ایسا کسی میں جرأت اور ہمت نہیں تھی. لیکن یہ ہمت اور جرأت مسلمانوں نے ماحول پیدا کیا ہے, مسلمانوں نے کیا ہے ان کو یہ ہمت دلائی ہے. یہ خود اذان سنتے ہیں, گھروں میں بیٹھے رہتے, دکانوں میں بیٹھے رہتے ہیں, نماز کے لیے نہیں آتے. آج غیر مسلموں کی طرف سے یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ اذان پر پابندی لگائی جائے. کیوں؟ یہ مسلمان خود اذان سے کیا ہے دور, ان کی مسجدیں مسمار کی جا رہی ہیں. کیوں؟ یہ نماز سے خود دور ہیں, اس لیے غیروں میں یہ ہمت آئی. اگر یہ مسلمان مسجدوں کو آباد کرتے, اذان 5 وقت دیتے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بازو بن کر رہتے, طاقت و قوت بن کر رہتے. غیروں میں یہ ہمت نہیں تھی, غیروں میں یہ دم نہیں تھا. یہ ہمت اور دم آج مسلمانوں نے خود پیدا کیا ہے دوسروں کے اندر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, مومن مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کی مددگار ہوتے ہیں, غم گسار ہوتے ہیں, رحم دل ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے تعاون کرنے والے ہوتے ہیں. یہ مسلمانوں کی صفت بتلائی گئی. اور پھر حدیث کریم صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے خطبے میں آپ کو بتلایا گیا تھا کہ المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. لا یظلمہ, اس کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے. ولا یسلمہ, اور مسلمانوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا ہے, ظالموں کے حوالے نہیں کرتا. اور جو شخص اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. جو شخص مسلمانوں کی کسی بھی مصیبت کو دنیا میں دور کرے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں میں سے کسی مصیبت کو دور کرے گا. جو شخص مسلمانوں کی عیب پر پردہ ڈالے گا دنیا میں, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس مسلمان کے گناہوں پر, ان کے عیوب پر پردہ ڈالے گا قیامت کے دن. کن عباد اللہ اخوانا, تم سب آپس میں کیا ہے بھائی بھائی بن کر رہو, اور اللہ کا کے بندے بن کر رہو. یہ اسلامی تعلیمات ہے. یہ ساری تعلیمات مسلمانوں نے آج بھلا دی. اسے بتلایا گیا تھا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ودیہ, مسلمان وہ ہوتے ہیں جن کے سر سے, جن کے زبان سے اور جن کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان اپنے آپ کو مامون سمجھتے ہیں, سکون سمجھتے ہیں, اطمینان سمجھتے ہیں. جو مسلمان دوسرے مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہتے ہیں, اطمینان سمجھتے ہیں, ایسے لوگوں کو کیا ہے مسلمان کہا گیا ہے, ایسے لوگوں کو مسلمان کہا گیا ہے. تو ایک اسلامی معاشرہ, ایک اسلامی سوسائٹی اس طرح سے ہوتی ہے. مسلمانوں کی عزت, ان کے مال کی عزت, جان کی عزت, آبرو کی عزت بہت زیادہ ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مسلمانوں کی جان اور ان کی عزت کعبہ سے بھی زیادہ محترم ہے. اکرم حرمت من الکعبہ, کعبہ سے بھی بتلایا گیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جان کی پیاسے ہو جائے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کی پیاسے ہو جائے, ان کی عزت و آبرو کو نیلام کر دے, یہ کیا ہے بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. کعبہ سے بھی زیادہ کیا ہے احترام مسلمانوں کی عزت ہے اور مسلمانوں کی جان ہے, ان سے بھی بڑا کیا ہے ان کا احترام ہے اور تقدس ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی مسلمان کی عزت کے ساتھ ہم کھلواڑ کر لیں, کسی بھی مسلمان کو ہم گالی گلوچ کر دیں, کسی بھی مسلمان کے خون کی پیاسے بن جائیں, کسی بھی مسلمان کے پیٹھ پیچھے ہم غیبت کرنے لگیں, کسی بھی مسلمان پر بیجا الزامات لگانے لگیں؟
किसी भी मुसलमान पर तोहमत तराशी करने लगे और तरह तरह से क्या है उनको तकलीफों में मुब्तला करके क्या है अपनी खुशियां मनाने लगे। आप क्या समझते हैं काबा पर हमला करने से कहीं बड़ा आपका ये जुर्म है कि आप किसी मुसलमान के ऊपर हमला कर रहे हैं, चाहे जुबान से हमला कर रहे हैं या किसी और तरीके से हमला कर रहे हैं, उनकी इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचा रहे हैं या उनके क्या है तकद्दुस को, उनकी जान की एहतराम को आप क्या है ठेस पहुंचा रहे हैं, उनके खून के प्यासे भर रहे हैं या उनके पीठ पीछे क्या है अब गिबत चुगली ये सब कर रहे हैं। ये काबा पर हमला करने से कहीं बड़ा जुर्म। ये मुसलमानों का एहतराम, ये मुसलमान इस तरह से क्या है आपस में एक दूसरे के साथ इनको रहने के लिए कहा गया है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरे हदीस में बयान फरमाया है मसलुल मुमिनीन फी तवाद्दिहिम व तराहुहिम व तआतुफिहिम, मुसलमानों की मिसाल आपस में मोहब्बत करने में, एक दूसरे से मोहब्बत करने में, एक दूसरे पर तरस खाने में, एक दूसरे पर क्या है शफकत करने में एक जिस्म के मानिंदे हैं। मसलिल जसदिल वाहिद कहा, एक जिस्म के मानिंदे हैं कि जब इंसान का या मुसलमानों का कोई अज़्म क्या है बीमार पड़ जाए, तकलीफ में मुब्तला हो जाए तो पूरा जिस्म क्या है तकलीफ में मुब्तला हो जाता है, रात बेदारी करता है, सब बेदारी करता है और तड़प उठता है पूरा जिस्म। इसी तरह मुसलमानों की मिसाल को बतलाया गया कि ये आपस में एक जिस्म के मानिंदे हैं। एक मुसलमान को कुछ अगर होता है तो दूसरे मुसलमान को क्या है इस तकलीफ को फौरन एहसास करना और फौरन तड़प होनी चाहिए और फौरन क्या है दूसरे मुसलमान को उसकी मदद के लिए क्या है उठ खड़ा होना चाहिए, हर मुमकिन उनकी मदद करनी, उनको आराम पहुंचाना, किस तकलीफ में है, किस दुख में है, किस मुसीबत में है, क्या जरूरत है, उनको माल की जरूरत है, खाने पीने की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है, दवा इलाज की जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, या दुश्मनों ने हमला किया है बेयारो मददगार है उनकी जरूरत है, क्या जरूरत है, इन सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के ताल्लुक से उमंड पड़ते। ये मुसलमानों की सिफत बतलाई गई है शरीयत में। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम अपने ज़माने में मालो दौलत दिनारो दिरहम के मुकाबले में आपस में हम मुसलमान एक दूसरे की जान और एक दूसरे की इज्जत और एहतराम को बड़ा समझते थे। दिनार और दिरहम के मुकाबले में मुसलमानों की इज्जत और एहतराम और उनकी जान को बड़ा समझते थे। और आज हम अपने ज़माने में हैं, आज मुसलमानों का ये हाल हो गया है कि दिनारों दिरहम को मुसलमानों की जान और उनकी इज्जत और आबरू के मुकाबले में बड़ा समझते हैं कि दुनिया मिल जाए, दौलत मिल जाए, दिनारों दिरहम मिल जाए, मुसलमान चूल्हे के भाड़ में जाए, उनकी इज्जत पमाल हो जाए, जान कुछ भी हो जाए, उनको कोई फिक्र नहीं है, उनका पेट भरना चाहिए, उनको दिनार दिरहम मिलनी चाहिए, उनको दौलत मिलनी चाहिए, चाहे मुसलमानों के इसके ताल्लुक से हमें क्या है उनको कत्ल करना पड़े, उनके ताल्लुक से गिबत करनी पड़े, चुगली करनी पड़े, तोहमत लगानी पड़े, इज्जत पर खिलवाड़ करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, ये दुनिया हमारे हाथ से नहीं जानी चाहिए, मुसलमानों की इज्जत खाक में मिल जाए, कोई फिक्र। इतना फर्क हो गया। ये कौन कह रहे हैं? अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि आज के ज़माने में एक लंबा ज़माना नबी के ज़माने में थे तो नबी के ज़माने का हाल बताया, फिर सब गुजरने के बाद आखिरी ज़माने में जब वो थे तो उसके हाल को बताया कि आज मुसलमानों का क्या हाल हो चुका है। तो एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के साथ किस तरह से रहना चाहिए, उनको उनके साथ क्या है मिलजुल कर और दुख दर्द में क्या है शामिल होकर दस्त बाजू बन के रहना, ये इस्लाम ने तालीम दी है, ये इस्लाम ने बतलाया है। ये सब क्या है इस्लामी तालीमात हैं। इसलिए क्या है हजरत सहाबा किराम ने जब हिजरत की और हिजरत करके जब मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा पहुंचे, क्यों हिजरत किए थे? घर छोड़ दिया था, बीवी बच्चे बाज ने छोड़ दिए थे, मालो दौलत को छोड़ दिया था और हिजरत करके मदीना मुनव्वरा गए। क्यों गए थे? ईमान को बचाने के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए, कि ईमान बच जाए, इस्लाम बच जाए मेरा। दौलत उसकी फिक्र नहीं, बीवी बच्चे मुसलमान नहीं हुए हैं, छोड़ दिया, निकल गए तने तनहा मदीना मुनव्वरा की तरफ।
اور ہجرت کر کے وہاں پر چلے گئے. جان و مال کی فکر نہیں کی, ایمان کی فکر کی کہ وہاں جانے کے بعد اسلام پر ہم صحیح معنوں میں عمل کر پائیں گے اور صحیح معنوں میں کیا ہے اسلام کے مطابق زندگی گزار پائیں گے. یہاں دشمنوں کے نرگے میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے. اور جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ جب گئے, دیکھیے اسلامی معاشرہ کیسا ہوتا ہے, اسلامی سوسائٹی کیسی ہوتی ہے, مسلمان کیسے ہوتے ہیں, وہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں. مدینہ کے انصاروں نے مکہ سے ہجرت کرنے والے مسلمانوں کی مدد کی. کس طرح سے مدد کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارگی کرائی. پہلے مسجد نبوی کی بنیاد ڈالا, بھائی چارگی کرائی. ایک مہاجر, ایک مکہ کا مہاجر, ایک مدینہ کا انصار کو بھائی بھائی بنایا, بھائی بھائی بنایا. مدینہ کے لوگوں نے یہ جگہ دی, اپنی جگہ دی, اپنا گھر دیا. کھیتی باڑی کرنے کے لیے کیا ہے, باغات, کھیت کھلیان, یہ سب کیا ہے دیے مکہ کے لوگوں کو. رہنے کے لیے, کھانے کے لیے, باغات میں حصہ دیے, کھیتوں میں حصہ دیے, یہ سب کچھ دیے. یہاں تک کہ بعض دریا دل انصاری نے مہاجر بھائی کی مدد کی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں آتا ہے, سعد ابن ربی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دونوں کو جب بھائی بنایا گیا. عبد الرحمن ابن عوف مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے. مدینہ کے انصاریوں میں سے حضرت سعد ابن ربی ہیں. انہوں نے عبد الرحمن ابن عوف سے کہا کہ تم اکیلے ہو, تمہارے پاس بیوی نہیں ہے, میرے پاس 2 بیویاں ہیں, تم پسند کر لو دونوں میں سے جسے چاہو, میں طلاق دیتا ہوں اور عدت گزر جائے, عدت گزرنے کے بعد تم نکاح کر لو. کتنی بڑی قربانی تھی, کتنی بڑی قربانی تھی. اپنے مال کا 2 حصہ کرتا ہوں, آدھا آپ کے لیے, آدھا میرے لیے. کس نے پیشکش کی؟ سعد ابن ربی جو مدینہ کے انصاری ہیں, مکہ کے مہاجر حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے پیشکش کی. عبد الرحمن ابن عوف نے کہا, دعائیں کی ان کے حل کے لیے, ان کے مال کے لیے. کہا اللہ برکت دے آپ کے مال میں, آپ کے دولت میں, آپ کے اہل و عیال میں. مجھے ابھی ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ ضرورت تھی, اکیلے تنے تنہا مدینہ کیا ہجرت کر کے گئے تھے, سب مکہ میں چھوڑ دیا تھا, دشمنوں نے چھوڑوا دیا تھا, ایسے ہجرت کر کے گئے ہوئے تھے. کہا ابھی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. کہا مدینہ کا بازار دکھلائیے, یہاں بازار کہاں لگتا ہے, مارکیٹ کہاں لگتا ہے, میرے پاس کچھ گھی پنیر ہیں, ان سے میں تجارت کروں. چنانچہ سعد ابن ربی نے بازار دکھلایا, پھر اسی سے انہوں نے کیا ہے تجارت شروع کی. گھی پنیر وغیرہ سے بیچتے رہے, خریدتے رہے, بیچتے رہے, خریدتے رہے. ایک دن آیا, اتنے دولت مند بن گئے کہ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ مٹی چھوتا ہوں تو سونا بن جاتا ہے. یہی عبد الرحمن ابن عوف ہیں, بخاری کی حدیث ہے. دولت ہو گئی, نکاح کر لیا, اور نکاح کرنے کے بعد جب نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی تک کو پتہ نہیں ہے. نبی نے کپڑے میں کیا ہے زردی کے نشان دیکھی, اس کے بعد پوچھا تو معلوم ہوا نبی کو نکاح کیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے ولیمہ نہیں کرایا ہے, ولیمہ کراؤ. جو ضروری تھا اس کو اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ ولیمہ کراؤ. مہر میں کیا دیا ہے آپ نے؟ کہا کہ کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے. یہ سب ضروری تھا, آپ نے پوچھا, بتایا. مہر سونے کی گٹھلی کے برابر کیا ہے, یہ کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے مہر میں. اور کہا کہ ولیمہ کراؤ. جو ضروری تھا اس کی طرف اشارہ کر دیا. یہ عبد الرحمن ابن عوف. کہنا یہ ہے کہ مدینہ کے لوگوں نے مکہ کے لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا, کیسا سلوک کیا. جبکہ مکہ کے لوگوں کی زمین جائیداد, کھیتی باڑی, باغات مدینہ میں کچھ بھی نہیں ہے. ان سب کو حصہ دیا, کھیت کھلیان باغات سب میں حصہ دیا, مال و جائیداد میں حصہ دیا. اپنے خونی رشتے میں جو بھائی بنتے ہیں اس طرح سے حصہ دیا. یہ ایمان کا رشتہ تھا, خون کا رشتہ نہیں تھا. یہ ایمان کا رشتہ اتنا مضبوط ہوتا ہے, ایمان کی رشتے کی بنیاد پر, جبکہ وہ کچھ بھی نہیں لگتے تھے ان کے, پھر بھی کیا ہے یہ سب حصہ. ایک مسلمان کے تئیں اس طرح سے مددگار ہوتے ہیں, ایسے ہی دکھ درد میں شامل حال ہوتے ہیں. اس طرح سے کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی سوسائٹی بنائی تھی. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسا برتاؤ کر,
ایسا معاشرہ، ایسی سوسائٹی کی ضرورت ہے، ایسی اسلامی معاشرے کی ضرورت ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے تئیں اس طرح سے مددگار ہوں اور اس طرح سے ان کے دکھ درد میں شامل ہوں کہ اپنی جائیداد تک میں حصہ دینے کے لیے تیار۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہے اسلامی معاشرہ، اس کو اسلامی معاشرہ کہا جاتا ہے۔ پچھلے خطبے میں کیا ہے بتلایا گیا تھا، آج کا مسلمان ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے، کس طرح سے کیا ہے برتاؤ کر رہے ہیں، یا کس طرح سے ان کا رہن سہن ہے، کیا آپس ہی میں کیا ہے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں۔ کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے، کوئی چغلی کرتا ہے، کوئی تہمت لگاتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے میں پیار و محبت پیدا کرنے کا جو ایک ذریعہ بتلایا ہے، جو سبب بتلایا کہ آپس میں تم سلام کو عام کرو، افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو تم آپس میں۔ جب آپس میں سلام عام کرو گے، ایک دوسرے کو سلام کرو گے تو اس میں بڑھے گا، چونکہ یہ دعائی کلمات ہیں۔ السلام علیکم، ایک مومن دوسرے مومن سے کہتا ہے السلام علیکم، تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی، السلام علیکم، تم پر سلام، یہ دعا کرتا ہے مومن۔ مومن دوسرا جواب دیتا ہے وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو۔ تو جب روزانہ ایک مومن دوسرے مومن سے ملے، ملاقات ہو، اور جب بھی ملاقات ہو یہ سلام کرے، تو بتائیے ایک مومن اپنے مومن بھائی کو دعا دے رہا ہے کہ تم صحیح سالم رہو، وہ بھی ان کو دعا دے رہا ہے کہ تم صحیح سالم رہو۔ تو اب بتائیے اس معاشرے میں کبھی نچاکی پیدا ہوگی، کبھی اختلاف پیدا ہوگا، کبھی ایک دوسرے کے کیا ہے یہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنیں گے؟ کبھی نہیں۔ بہت بڑا ذریعہ ہے سلام اسلامی سوسائٹی کو مضبوط کرنے کا، متحد ہونے کا، پیار و محبت کے ساتھ رہنے کا۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور صحابہ کرام بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا السلام علیکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو 10 نیکی ملی۔ ایک دوسرا آیا، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو 10 نہیں 20 نیکیاں ان کو ملی۔ پھر تیسرا ایک آیا کسی طرف سے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تینوں کلمات کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو 30 نیکیاں ملی۔ نیکی بھی ہے، دعا بھی ہے، پیار و محبت بھی ہے۔ تو جو صرف السلام علیکم کہتا ہے اس کے لیے 10 نیکی، جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے اس کے لیے 20 نیکیاں، جو تینوں کلمات کو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ اسی طرح سے جواب دینے والے کو بھی 10 20 30 نیکیاں ملیں گی۔ ایک تو آپ دن بھر میں کتنی نیکیاں صرف سلام کے ذریعے سے کما لیں گے، اور پھر آپس میں پیار و محبت ہوگی، اخوت و بھائی چارگی پیدا ہوگی، اتحاد پیدا ہوگا۔ یہ ذریعہ بتلائیں اللہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے ایک حدیث میں کہ تم کیا ہے آپس میں غیبت، قرآن نے بھی اس کو حرام قرار دیا ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت کرنا، یہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، یہ برابر۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا۔ تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ کیا یہ پسند کرتا ہے؟ تم پسند نہیں کرو گے۔ تو کسی کی غیبت کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، مردہ بھائی کا اتنا بڑا جرم ہے غیبت کرنا۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے اندر کسی کی برائی کو آپ اس کے پیٹھ پیچھے دوسرے کے یہاں بیان کرنا، اس کو کہتے ہیں غیبت۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اگر اس کے اندر وہ عیب وہ برائی موجود ہے جو بیان کیا جا رہا ہے، تو کہا اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ یہی چیز غیبت ہے کہ اس بندے کے اندر برائی ہے، کمی ہے، اور اس کو تم کیا ہے کسی اور سے بیان کر رہے ہو، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ اگر اس کے اندر کیا ہے وہ برائی وہ چیز نہیں ہے جو تم بیان کر رہے ہو، یہ تم اس کے اوپر بہتان لگا رہے ہو، الزام لگا رہے ہو، یہ اور بڑا جرم ہے۔ غیبت سے بھی بڑا جرم ہے کہ اس کے اندر وہ عیب نہیں تھا، وہ برائی نہیں تھی، اور آپ اس کو دوسروں کے سامنے بیان کرتے پھر رہے تھے، تو آپ الزام لگا رہے تھے۔
بہتان لگا رہے تھے، جو غیبت سے بھی بڑا کیا ہے، جرم ہے۔ اور اگر اس کے اندر وہ چیز موجود ہے جو تم لوگوں میں بیان کرتے پھر رہے ہو، اس کو غیبت بولتے ہیں، بہت بڑا جرم ہے۔ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا اتنا بڑا جرم، یہ مسلمانوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا۔ تو آج مسلم معاشرے میں اور مسلم سوسائٹی میں جو ناچاکی پیدا ہو رہی ہے، جو اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے غیبت کرنا، چغلی کرنا، تہمت لگانا۔ اس کی وجہ سے کیا ہے، آپس میں مسلمانوں کی محبت ختم ہو رہی ہے، اتحاد ختم ہو رہا ہے، اور مسلمان دست غریباں ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے خون کی پیاسے ہیں، اس کی وجہ سے کہ غیبت کی آپ نے دوسرے کے سامنے، آپ نے ان کے تعلق سے ذہن ان کا گندا کر دیا، وہ بھی سوچنے لگا کہ فلاں شخص کیا ہے، واقعتاً ایسا ہے، ان کے تعلق سے آپ نے کیا ہے، ذہن میں ایک بری چیز ڈال دی، جو کیا ہے ان کے ذہن و دماغ میں یہ سب چیزیں نہیں تھی۔ آپ نے فضا کو مقدر کیا، خراب کیا، صاف ستھری فضا کو آپ نے کیا ہے، خراب کیا، ایک مسلمان کے تعلق سے دوسرے مسلمان کے ذہن و دماغ کو آپ نے خراب کیا۔ یہ غیبت اتنا بڑا جرم ہے۔ ایک امام ہے، ان کے سامنے آ کر ایک آدمی بیان کرتا ہے کہ فلاں شخص نے آپ کو ایسا اور ایسا کہا، وہی غیبت والی بات ہے، کہا۔ اس امام صاحب نے جواب دیا کہ اس نے جو بھی کہا تھا میرے تعلق سے مجھ کو نہیں پتا تھا، پردے میں تھا، اس نے اتنا بڑا جرم نہیں کیا، لیکن تم نے جو آ کر جو مجھے بتلایا ہے تو اس نے پتھر پھینکا تھا، مجھے لگا نہیں تھا، اس پتھر کو اٹھا کر تم نے اب مجھ پہ پھینکا ہے۔ یہ امام صاحب کا جواب تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ غیبت کرنے والے نے پتھر پھینکا تھا، یعنی غیبت کی تھی، میرے سامنے غیبت نہیں کی تھی، کسی سے انہوں نے غیبت کی، میری غیبت کی، میرے علم میں نہیں آیا، ٹھیک ہے، انہوں نے غیبت کی اور سزا بھوگتے گا، انجام ملے گا اس کو۔ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی چونکہ مجھے پتا نہیں تھا اس کے بارے میں، تم نے مجھے پتا کر دیا، جانکاری دے دی، تو چوٹ تم نے مجھے پہنچائی ہے، پتھر تم نے مجھ پہ مارا ہے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ سنے وہاں، بتائے یہاں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ تو کیا سمجھ رہے ہیں؟ غیبت کرنے والے نے کر دی، سننے والے نے سنا، ہضم نہیں ہوا، گیا فلاں کے پاس، وہ فلاں آپ کو ایسا اور ایسا کہہ رہا تھا، وہ بڑا مجرم وہ ہے جو تانا بانا کر رہا ہے، بات کو یہاں سے وہاں کر رہا ہے، وہ زیادہ تکلیف پہنچا رہا ہے، چونکہ پتھر پھینکا گیا تھا، لگا نہیں تھا، یہ اٹھا اٹھا کر پتھر کو پھینک رہا ہے۔ مسلم معاشرہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مسلم معاشرہ کیسا ہوتا ہے بتلایا حدیث میں، مسلمان کے بھائی ہیں، ان کے اوپر ظلم نہیں کرتے اور ظالموں کے حوالے بھی نہیں کرتے، ہمیشہ ان کی مدد میں لگے رہتے ہیں، اور ان پر کیا ہے، ان کی برائیوں پر پردہ ڈالتے ہیں۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو آدمی مسلمان کے عیب پر دنیا میں پردہ ڈالے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں پر، ان کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا قیامت کے دن۔ تو چغلی کرنا گویا کہ کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا، پردے کو آپ نے اٹھایا، ان کی عزت کے ساتھ آپ نے کھلواڑ کیا، ان کو آپ نے بے آبرو کیا ہے، عزت کے ساتھ آپ نے کھلواڑ کیا ہے، تو پردہ کرنے کی ضرورت ہے، عیب کو چھپانے کی ضرورت ہے، اس کو کہتے ہیں پردہ پوشی۔ یہ مسلم معاشرے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں مسلم معاشرے، اور جب ایسے ہو جائیں گے تو پھر کیا ہے، آپس میں اتحاد ہوگا، اتفاق ہوگا، محبت ہوگی، پیار ہوگا، اور سب کیا ہے، مل جل کر رہنے والے ہوں گے۔ اس لیے قرآن کریم نے بتلایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، مسلمان تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو تو آپس کے تعلقات کو بہتر کرا دو۔ کوئی مسلمان کیا ہے، آپس میں اگر لڑ رہے ہیں، تیسرے فریق کو چاہیے کہ دونوں کے تعلقات کو مضبوط کرا دے، بہتر کرا دے، دونوں میں صلح کرا دے، دونوں میں میل ملاپ کرا دے، دونوں کو مل جل کر رہنے کے تعلق سے واعظ و نصیحت اور جو بھی کرنا پڑے وہ سب کریں۔ یہ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم،
مسلمانوں کے تعلقات کو آپس میں درست کراؤ. یہ چیز کیا ہے؟ قرآن تعلیم دیتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کیا ہے؟ یہی تعلیمات ہیں. لیکن آج کے مسلمان دو مسلمانوں کو آپس میں لڑتا ہوا دیکھا، وہ بیٹھ کے مزہ لے رہا ہے، ٹھیک ہوا لڑ رہا ہے، اور لڑنا چاہیے، اور لڑنا چاہیے. یہ سلگا رہا ہے، آگ سلگا رہا ہے. ادھر گیا اس کے کان میں پھسپھسی کر دیا، ادھر گیا ادھر اس کے کان میں وہ پھسپھسی کر دیا. یعنی دونوں کو مستعل کیا، دونوں کو اشتعال میں لایا تاکہ دونوں مزید اور لڑیں، فضا اور خراب ہو. دونوں کیا ہے؟ خون کے پیاسے بنے، اور دونوں ایک دوسرے کی کیا ہے؟ نقصان کرنے پر تل جائیں. یہ آج کے مسلمانوں کا حال. تو قرآن کی تعلیمات کیا ہے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، صلح کراؤ. یہ سب سے بہتر مسلمان ان کو قرار دیا گیا ہے. جو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں ان کے مابین جو صلح کراتے ہیں، تعلقات کو بہتر کراتے ہیں، ان کو بہتر کرا دیا گیا ہے. یہ ہوتا ہے اسلامی معاشرہ، اسلامی سوسائٹی، اسلامی فضا. آج مسلمانوں میں ان ساری چیزوں کی کمی ہے. اس کی وجہ سے کیا ہے؟ آج مسلمانوں کی حالات پوری دنیا میں بنے ہوئے ہیں. کبھی ان کو کیا ہے؟ ان کے گھروں کو جلایا جاتا، کبھی ان کے نوجوانوں کو گولیوں سے چھلنی کی جاتی ہے، کبھی ان کی بستیوں پر بیلڈوزر چلایا جاتا ہے، کبھی ان کے شہروں کو تہو بالا کیا جاتا ہے، کبھی ان کے نبی کہ ذات اقدس پر کیا ہے؟ توہین آمیز کلمات کہے جاتے ہیں. کبھی مسلمانوں کے قرآن کو جلا کر ان کو مستعل کیا جاتا ہے. کبھی تعلق سے دشمنان اسلام ایک جا جمع ہو جاتے ہیں، نعرے بلند کرنے لگتے ہیں. یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ ذمہ دار کیا ہے؟ آج کے مسلمان ہیں کہ ان کے کرتوت ایسے ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے آج کیا ہے؟ غیروں میں یہ ہمت اور یہ دم آیا کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے؟ ایسا کیا جائے. میرے محترم بزرگ و دوست، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں اسلامی معاشرہ جیسا ہونا چاہیے، اللہ اسی انداز میں رہنے کی توفیق عنایت فرما. اسلامی معاشرہ بنانے اور بننے کی توفیق عنایت فرما. تمام مسلمانوں کی اسلامی تعلیمات سے روشناس کرا دے. اللہ رب العالمین قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما اور متحد ہو کر رہنے کی توفیق عنایت فرما. اللہ ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دیں. جہاں کہیں بھی مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، اللہ رب العالمین تو مظلوموں کا مددگار ہے. اللہ رب العالمین تو مظلوموں کی مدد کر، ان کی حمایت کر، مسلمانوں کو خوشحالی کی زندگی عطا فرما. ہمارے ملک میں اللہ رب العالمین کچھ سر پسند لوگ بد امنی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین تو ان کو ایسی سزائیں دے قیامت تک کسی پر کیا ہے اس طرح سے کرنے کے تعلق سے سوچ بھی نہ سکے. اور اللہ رب العالمین تو ہمارے ملک بھارت کو امن سکون کا گہوارہ بنا دے. مختلف ذاتی کے لوگ یہاں پر بستے ہیں، اللہ رب العالمین سبوں کے اندر ایک دوسرے کے تئیں پیار و محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عنایت فرما. پیار و محبت کے ساتھ، میل ملاپ کے ساتھ رہنے کی توفیق عنایت فرما. متحد ہو کر رہنے کی توفیق عنایت فرما تاکہ ایک دوسرے کی یہ دست بازو قوت بن کے رہیں کہ باہر کے لوگ ان کے اوپر کیا ہے کوئی انگلی بھی نہ اٹھا سکیں. اللہ رب العالمین تو ہمارے اس ملک کی بد امنی کو تو ختم کر دے اور امن کا گہوارہ بنا دے. اللہ رب العالمین تو ہمارے اندر اتحاد ڈال دے. صفوں میں اللہ رب العالمین تو درار پیدا کرنے کے بجائے اتحاد پیدا کر دے. اللہ ہم سب گناہگار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.